السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار ساتھ میں تلبیہ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم سامعین و حاضرین، آج الحمدللہ ہم 11 ذی الحجہ میں حج کا جو چوتھا دن ہے، اس حج کے چوتھے دن کے اندر کون سے اعمال و افعال انجام دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے 3 دنوں کے بارے میں بات ہو چکی، الحمدللہ اللہ اس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے اور اس کا نفع جاری و ساری فرمائے۔ ابھی تک کہ ہم پچھلے 4 پارٹوں میں 4 حصوں میں بتا چکے، یہ 5واں اور آخری پارٹ ہے حج کے ایام کے بارے میں۔ تو آج ہم بتا رہے ہیں کہ 11 ذی الحجہ طواف زیارت کے بعد منی آ جائیں۔ 11ویں ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ اس درمیان جب موقع ملے تینوں جمرات کی رمی کریں، مغرب سے پہلے رمی کر لیں تو اچھا ہے، لیکن بعض اوقات بھیڑ کی وجہ سے اور بعض مرتبہ مکہ معظمہ سے تاخیر سے واپسی کی وجہ سے مغرب سے پہلے رمی کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس میں کچھ حرج نہیں، مغرب کے بعد رمی کر لیں، لیکن صبح صادق سے پہلے رمی سے فارغ ہو جائیں۔ آج چونکہ تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو آپ کو صرف ایک جمرہ عقبہ کی رمی کرنی تھی، آج آپ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اس لیے 21 کنکریاں تو لینا ہی ہے، کچھ زیادہ بھی رکھ لیں تاکہ کوئی کنکری ادھر ادھر ہو جائے تو ایک کام آ جائے۔ جب منی سے مکہ معظمہ کی طرف چلتے ہیں تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، اس کی رمی کریں۔ رمی کرنے کے بعد آگے قبلے کی طرف بڑھ کر تھوڑی دیر خوب دعا کریں۔ دعا کے بعد آگے بڑھیں تو بیچ والا درمیانی شیطان آئے گا، اس کی رمی کریں اور آگے بڑھ کر خوب دعا کریں، پھر آگے بڑھیں، شیطان کے پاس آ جائیں، اس کی رمی کریں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ بڑا والا شیطان۔ بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد بغیر دعا کے اپنے خیمے میں واپس آ جائیں۔ بڑے شیطان کے بعد دعا وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ 11ویں ذی الحجہ کے جو آپ کے افعال حج تھے
اور حج کے واجبات میں سے رمی کرنا تھا، یہ ہو گیا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ 12ویں ذی الحجہ، حج کا 5واں دن۔ کون سا دن؟ حج کا 5واں اور آخری دن۔ 12ویں ذی الحجہ کو بھی رمی کا وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ زوال سے پہلے ہرگز رمی نہ کریں۔ حنفی مسلک میں دوسرے اور تیسرے دن کی رمی زوال سے پہلے جائز نہیں ہے۔ پہلے دن والی یعنی 10 ذی الحجہ کی رمی جو ہے وہ زوال سے پہلے، لیکن 11 اور 12 ذی الحجہ میں زوال کے بعد ہی۔ آپ دوسروں کو دیکھ کر اپنا حج خراب نہ کریں ورنہ رمی صحیح نہیں ہوگی۔ آج 12ویں تاریخ کو زوال کے بعد اسی ترتیب سے رمی کریں جیسا کہ آپ نے کل کیا تھا۔ نہیں، پہلے چھوٹے شیطان کی رمی کریں اور آگے بڑھ کر دعا کریں، پھر دوسرے شیطان کی رمی کریں اور آگے بڑھ کر دعا کریں، اس کے بعد بڑے شیطان کی رمی کریں، یہاں دعا نہیں کرنی۔ بعض لوگ رمی کے وقت جذبات کی رو میں بہہ کر ستونوں پر چڑھ کر جوتا چپل مارتے ہیں، یہ بہت غلط حرکت ہے، آپ اس سے پرہیز کریں۔ اب یہ 12ویں تاریخ کی رمی آپ کی پورا ہو گئی، کیونکہ 12ویں تاریخ کی رمی کے بعد عام طور سے حجاج اکرام مکہ معظمہ واپس ہو جاتے ہیں، اس لیے خیال کر کے منا سے مغرب کے پہلے نکل جائیں تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ بلا وجہ تاخیر کرنا جس سے مغرب کا وقت ہو جائے مکروہ، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مغرب کے بعد بھی نکلنے میں کچھ حرج نہیں۔ لوگوں میں یہ عام غلط فہمی ہے کہ مغرب کے بعد منا سے نکلنا جائز نہیں، یہ غلط بات ہے۔ البتہ اگر 13ویں تاریخ کی صبح صادق ہو جائے تو اب 13ویں تاریخ کی رمی بھی کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مغرب کے بعد کچھ تاخیر ہو تو نکل سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اتنی تاخیر ہو گئے کہ صبح صادق ہو جائے تو پھر اب کیا ہے، 13ویں تاریخ کو رمی کرنی پڑے گی، اب بغیر رمی کے نکلنا جائز نہیں ہے۔ منا سے مکہ معظمہ واپسی کے بعد یہاں کے قیام کو غنیمت سمجھیں، حرم شریف میں نمازوں اور نفل طواف اور نفل عمرہ وغیرہ کو خدا کی طرف سے انعام سمجھیں، نفل طواف اور نفل عمرہ کر کے اپنے والدین عزیز و اقارب کو ثواب پہنچاتے رہیں۔ حج کا ایک اور واجب طواف وداع، جو حضرات آفاقی کہلاتے ہیں، یعنی جو میقات سے باہر رہتے ہیں، حج سے فارغ ہو کر جب سفر کرنے کا ارادہ ہو تو طواف وداع کی نیت کر کے طواف کرے۔ اس طواف میں رمل اور سعی نہیں ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت حسب دستور مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھیں اور خوب دعا کریں، اور چونکہ بظاہر یہ آپ کا آخری طواف اور خانہ کعبہ میں آخری نماز ہے، اس لیے دل لگا کر خوب رو رو کر دعا کریں۔ نماز کے بعد زمزم پر جا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر کئی سانس میں پانی پئیں، زمزم سے چہرہ، سر اور بدن کو ملیں اور اپنے اوپر بھی پانی ڈالیں اور خوب دعا کریں۔ اس کے بعد بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیں، پھر ملتزم پر آ جائیں، سینہ اور اپنا رخسار ملتزم پر لگائیں، داہنا ہاتھ اوپر اٹھا کر بیت اللہ کا پردہ پکڑیں جیسے کہ کوئی غلام اپنے آقا کا دامن پکڑتا ہے۔ اگر پردے تک ہاتھ نہ پہنچے تو دونوں ہاتھ سر کے اوپر اٹھا کر دیوار پر سیدھا کھڑے ہو کر پھیلا دیں اور خوب رو رو کر دعا کریں کہ یہ دعا کے مقبول ہونے کی جگہ ہے
اور رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سی صورت ہی بنا لیں، اور بیت اللہ کی جدائی پر افسوس کا اظہار کریں، اور بیت اللہ کے بار بار حاضری کی دعا بھی کریں۔ اگر ملتزم تک بھیڑ کی وجہ سے نہ پہنچ سکیں تو دور ہی سے کھڑے ہو کر دعا کر لیں۔ دعا کے بعد حجر اسود کا استلام کریں اور الٹے پاؤں باب الوداع سے باہر نکلے۔ اگر یہ دروازہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو جس دروازے سے چاہیں باہر نکلیں۔ اگر الٹے پاؤں باہر نکلنے میں تکلف ہو تو ایسا کریں کہ تھوڑی دور چل کر پھر پلٹ کر بیت اللہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ اسی طرح کرتے ہوئے باہر نکل جائیں۔ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر یہاں بھی خوب دعائیں کریں اور بار بار یہاں کی حاضری کی دعا کریں۔ یہ طواف وداع آفاقی یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں پر واجب ہے۔ جب عورت طواف وداع کے وقت حیض سے یعنی ناپاک ہو جائے تو اس سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کر لیا اور چلتے وقت طواف وداع نہیں کر سکا تو یہ نفل طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جو لوگ حج کے علاوہ صرف عمرے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ یہ حج کے افعال اور ارکان، واجبات وغیرہ مختصر انداز میں قدر تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے حج کو انتہائی آسان فرمائے۔ ہم نے ٹھہر ٹھہر کر کے اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہر ایک بات کا سمجھنا اور اس کو ذہن نشین رکھ لینا آسان ہو۔ آپ اس کو کئی بار سنیں، بڑی تفصیل کے ساتھ سنیں، ایک طرف سے بات سنیں، ہر بات اس میں آ گئی ہے، کوئی بات ایسی نہیں رہی ہے۔ اگر سننے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی آتی ہے تو آپ کمنٹ کے اندر لکھ کر کے بھیج دیں، انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ اس کا آپ کو مدلل اور تشفی بخش جواب دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ہم کو اپنی ٹھکانہ اور قبر بنانے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں مکہ یا مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ اب انہی چند دعائیہ کلمات کے ساتھ میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کا خادم محمد اعجاز خان قاسمی، دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انڈیا ہندوستان سے۔